بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، جہاں جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اور میرے لیے بھی بہت ساری دعائیں کیجیے گا۔ جب تک میں آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں نظر آ رہی ہوں، جب تک میں نظر آتی رہوں تو یہی سمجھیے گا کہ ٹھیک ہوں۔ جب نظر آنا بند ہو جاؤں تو پھر میرے لیے پہلے بھی دعائیں کیجیے گا، لیکن اس کے بعد زیادہ مجھے دعا کی ضرورت ہوگی، کیونکہ شاید کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے انسان کی زندگی میں، تو پھر میرے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، کیونکہ اب بھی زندگی تھوڑا مشکل حالات سے چل رہی ہے۔ کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں کیچڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ کیچڑ ایسے کہ اگر آپ صاف ستھرے ہیں تو اگر آپ کو کیچڑ غلطی سے لگ گیا ہے، آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں، آپ اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، آپ اپنے ریگولر روٹین میں مگن ہیں، تو کیچڑ جب آپ کو صاف لگ جاتا ہے نا آپ کے، تو آپ کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو گندا کر دیتا ہے وہ کیچڑ۔ تو کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جو کیچڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جب آپ کو لگ جاتے ہیں نا، چپک جاتے ہیں، تو وہ جب لگتے ہیں تو وہ پھر دوسرے انسان کو، جو دوسرا انسان آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ گندا انسان ہے، تو وہ کیچڑ کے ساتھ ہی گندا ہو جاتا ہے۔ جیسے کیچڑ گندا ہے تو وہ انسان بھی گندا ہو جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ ایک دفعہ سرطح اپنے جو ہے وہ شاگرد کے ساتھ جا رہا تھا، تو وہ جو ہے وہ بازار سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ آگے سے ایک سامنے آدمی آ جاتا ہے۔ آدمی آتا ہے تو آدمی جو ہے وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ اسے مسلسل ایسے دیکھ رہے ہیں اور اسے کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ میں اسے اتنا کہہ رہا ہوں، برا بھلا کہہ رہا ہوں، تو یہ کچھ نہیں کہہ رہا، تو وہ پھر اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، پھر بھی کچھ نہیں وہ کہتا، پھر اس کو وہ اس کے خاندان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جذباتی ہیں نا۔ ہمارے کوئی خاندان کے اوپر بات کرے گا یا ہمارے کردار کے اوپر جب کوئی بات کرتا ہے تو ہمیں بڑا غصہ آتا ہے، ہمیں بڑی چڑ ہوتی ہے کہ یہ بات اس نے کیوں کی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے اور مسکراتے رہے، اور مسکراتے ہوئے وہ آگے گزر گئے۔ خیر، یہ سب معاملات ان کا شاگرد جو ہے وہ دیکھ رہا تھا۔ شاگرد نے آگے جا کے پوچھا کہ آپ نے اس کو برا بھلا اس نے کہا تو آپ نے اس کو کیوں نہیں کہا، آپ نے اس کو کیوں جواب نہیں دیا جبکہ وہ اتنی باتیں کہہ رہا تھا؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں۔ وہ اسے گھر تک لے گیا۔ گھر کے بعد اس نے اشارہ کیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو، میں آتا ہوں۔ اندر گئے۔ اندر جا کے انہوں نے گھر سے بدبودار میلے اور کپڑے اندر سے اٹھا کے لے کے آئے۔ اندر جب لے کے آئے تو اس کو پکڑایا۔ جب اس کو پکڑایا تو اس کو کہتے ہیں یہ کپڑے تم پہنو۔ جب اس نے وہ کپڑے ہاتھ میں پکڑے تو ان سے اتنی گندی اسمیل آ رہی تھی کہ اس نے وہ کپڑے پھینک دیے اور کہا کہ میں یہ کپڑے کیسے پہن سکتا ہوں، ان کے ساتھ تو اتنی گندی اسمیل آ رہی ہے، اتنی یہ گندے کپڑے ہیں، اگر میں پہنوں گا تو میں بھی گندا ہو جاؤں گا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ وہ جو آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، اگر میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا جیسے وہ مجھے کہہ رہا تھا، میں اس کو ویسا ہی کرتا، تو پھر اس میں مجھ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ وہ تو گندا تھا، اگر میں اس کے ساتھ بات بھی کرتا تو میں گندا ہو جاتا، تو میں لہٰذا اپنے آپ کو گندا نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے آپ کو صحیح رکھنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ لوگ ہماری زندگیوں میں واقعی ہی کیچڑ جیسے ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جب لگتے ہیں تو ہمارا جسم بھی ناپاک کر دیتے ہیں، ہمیں بھی اسی طرح کا بنا دیتے ہیں۔ ایک آپ یہ سوچیں، آپ کہیں جا رہے ہیں یا آپ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے کام میں مصروف ہیں، تو کوئی اوپر سے بندہ آ کے آپ کو ایویں گالی نکال دیتا ہے، آپ کو ایویں برا بھلا کہہ دیتا ہے، آپ اپنے کام کر رہے ہیں اچھے سے، ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی میں کو آپ جب وہ گالی نکالتا ہے یا آپ کو وہ برا بھلا کہتا ہے، آپ کی جتنی توجہ ہوتی ہے وہ آپ کام سے ہٹ کے اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس ایک بندے کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے۔ اس ایک بندے کی وجہ سے آپ کی پوری دن اور رات کو جب آپ سکون سوتے ہیں وہ رات بھی خراب ہو جاتی ہے، آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو۔ پھر دوسرے دن جب ریگولر آپ روٹین میں آتے ہو، پھر آپ کا دماغ فریش ہو جاتا ہے، نیو لوگوں سے ملتے ہو، نیو زندگی میں آپ چلنا شروع کر دیتے ہو، لیکن وہ پورا دن اس ایک بندے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسا ہی میری زندگی میں بھی ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔
اور بہت ساری دعائیں میرے لیے کیجیے گا. جب تک میں آپ کو یہاں پہ نظر آتی رہوں تو یہی سمجھیں کہ میں ٹھیک ہوں, الحمدللہ خیریت سے ہوں. یہاں آنا جب بند ہو جاؤں گی تو یہی سمجھیے گا کہ کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہے, کچھ پریشانی ہے. خیر, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارا ایمان ہے. اور جتنی سانسیں انسان نے لینی ہوتی ہیں وہ انسان زندگی میں رہ کے لیتا ہے, اور جو رات ہم نے قبر میں گزارنی ہے وہ ہم نے ہر حال میں گزارنی ہے. اس پہ ہمارا ایمان ہے, اس پہ ہمارا یقین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد کرے, آمین ثم آمین. بس اسی چھوٹی سی بات سے آج اختتام کروں گی. میرے لیے بہت ساری دعائیں, بار بار کہتی ہوں, دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے, دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. جو مجھے پیار کرتے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے سنتے ہیں, ریگولر میری ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں اور سنتے ہیں, ان کے لیے تو اسپیشلی یہی ہے کہ میرے لیے بہت ساری دعائیں کریں. اور میں کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی ہوں کسی طریقے سے ان کے ساتھ, لیکن اس ویڈیو کے تھرو جو ہے نا وہ کانٹیکٹ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن بھی کٹ جائیں گے. وہ کسی بادشاہ نے کسی عقل مند وزیر کو کہا تھا کہ میری انگوٹھی پہ کچھ ایسا لکھ دو تاکہ میں خوشی کے لمحوں میں دیکھوں تو غم زدہ ہو جاؤں, اور غم کے لمحوں میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں. تو وہ عقل مند وزیر نے اس کی انگوٹھی پہ لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو جو وقت بھی ہوتا ہے, چاہے اچھا ہوتا ہے چاہے برا ہوتا ہے, یہ ہے کہ اچھا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ انسان کا جلدی سے گزر جاتا ہے, اس میں پتہ نہیں چلتا, جلدی سے گزر جاتا ہے. لیکن جو ٹائم تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس میں تھوڑا ٹائم گزارنا, اس میں خود کو مینٹین رکھنا, خود کو حوصلہ دینا, صبر کے ساتھ چلنا, یہ بہت زیادہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر بھی دعاؤں کے ساتھ آپ کی بھرپور دعائیں جو میرے لیے آپ کر رہے ہیں, چاہے چند لوگ کر رہے ہیں, 2 لوگ کر رہے ہیں, 3 لوگ کر رہے ہیں, 4 لوگ کر رہے ہیں, لیکن کر تو رہے ہیں نا. بس انہی کا شکریہ بہت زیادہ, انہی کو جو ہے نا میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, سلام.